عزیزان گرامی، جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، یہ ایک خوبصورت سبق ہے، ایک ریڈ الرٹ ہے، ایک وارننگ بھی انسان کے لیے، اور اس میں بشارت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ انسان کہ وہ جس کو میں نے خلق کیا ہے، تو اپنی ہستی کو دیکھ اور اپنے رب کی شان کو دیکھ اور اپنے رب کی عظمت کو دیکھ کہ تیرا اللہ وہ ہے، یہ جس کے بارے میں کافر جس رسول کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ آپ صرف منذر ہیں، انذار کرنے والے ہیں، اور جتنی بھی قومیں ایسی گزری ہیں جن کے لیے ایسے ہادی کی ضرورت تھی، تو ہر قوم کے ایک ہادی، ایک رہنما بھیجا گیا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے انسان کہ اللہ وہ ہستی ہے، یعنی جس کی طرف آپ نے پلٹ کر جانا ہے، جس خدا کی طرف بارگاہ میں آپ نے جانا ہے، جس کی طرف سے آپ آئے ہو، جس نے آپ کو خلق کیا ہے، اسی کی طرف انسان کی واپسی ہے، اسی کی طرف انسان نے پلٹنا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ انسان سعید و کامیاب و کامران ہو کر لوٹے۔ اور اللہ وہ ہستی ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ اتنا باریک بین ہے، اللہ اتنا باخبر ہے کہ اس کے لیے یہ جو کیفیتیں ہیں، یہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مثلا اللہ اتنا باریک بین ہے کہ جو مادہ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کیفیت کو بھی جانتا ہے کہ وہ مادہ پیٹ میں گھٹا کتنا رہی ہے، بڑھا کیا رہی ہے، اور جو کچھ بھی یعنی بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور اللہ کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے، اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی ہے، اور عالم الغیب ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پوشیدہ کا، کبیر المتعال ہے۔ ایک خوبی اللہ نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے، اپنی ذات کے بارے میں آگاہ کیا انسان کو، اپنی ذات کے بارے میں بتایا ہے انسان کو، اپنی مخلوق کو، کہ میں کیسی خصوصیات رکھتا ہوں تمہارے بارے میں جو تم سوچ نہیں سکتے خود۔ وہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ سواء منکم من اسر القول، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ حالت انسان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ چار حالتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، یعنی آپ اگر چوری چھپے کوئی کام کرتے ہیں، آپ خاموشی سے، بظاہر یہ کہا گیا کہ آپ آہستہ بات کریں یا زور سے، اللہ جانتا ہے۔ آپ اس کو یہ بھی تعبیر کریں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ چوری چھپے، چھپ کر، اندھیرے میں آپ چوری چھپے کوئی کام کریں یا ظاہر کو کام کریں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بظاہر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، آپ کوئی غیر اخلاقی کام کرتے ہیں، کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں، کوئی غیر آئینی کام کرتے ہیں، بے دینی کا کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، آپ اس وقت آپ جانتے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ جو میں کر رہا ہوں صرف میں جانتا ہوں، لیکن آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، اے انسان تو اس خوش فہمی میں مت رہے، اس لیے کہ وہ خدا سر یعنی چھپے ہوئے کا بھی ظاہر جاننے والا ہے، اس پہ مطلع ہے، اس کو اطلاع ہے اس کے بارے میں، کیوں وہ آگے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو انسان اگر خفیہ انداز میں بھی کوئی کام کرے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا انسان اعلانیہ کو کام کرتا ہے، یعنی ایک آدمی جب اعلانیہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو سب دیکھتے ہیں، وہ روز روشن کی طرح جب سب کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، اے لوگوں دیکھو، تو جیسے وہ آگاہانہ طور پر کوئی کام کرتا ہے، جو وہ حالت ہوتی ہے، اللہ کے لیے اس کی پوشیدہ حالت بھی ویسے ہی ہے۔ تو انسان اس بارے میں درک کرے، اس بارے میں فکر کرے، سوچے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اتنا، اپنی ذات کو اتنا اعتبار کر کے اپنے بارے میں کہ میں اپنے اندر میں رکھ کے کوئی ایسا گناہانہ کام کرتا ہے، ایسا غیر اخلاقی بے دینی کا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے، تو اس آیت کو پڑھ لیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم خفی انداز میں، سر چھپے ہوئے انداز میں کوئی کام کرو تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے تم واضح کو کام کرتے ہو، اس لیے تم آہستہ بات کرو،
یہ تم زور سے بات کرو، میرے لیے وہ برابر اللہ فرما رہا ہے۔ تم چوری چھپے کوئی کام کرو یا تم واضح کام کرو، میرے لیے دونوں ایک ہی جیسی حالتیں ہیں۔ یا تاکہ اگر کوئی رات کی تاریکی ہو، رات کے اندھیرے میں، گہرے اندھیرے میں کوئی کام ہو، تو مستخف باللیل ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ بھی جو رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے، جو رات کی تاریکی میں چھپ جاتا ہے، وہ انسان کو پوشیدہ نہیں چھپتا، وہ چھپا ہوا نظر آتا ہے، انسان اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتا، روشنی کا محتاج ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ اور دوسری وسارب بالنہار، اور جو دن کی روشنی میں چل پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو دو حالتیں ہیں یہ انسان کے لیے ہیں، یہ عاجزی، یہ ضرورت، یہ کیفیت انسان کو پیش آتی ہے کہ انسان اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، جو اندھیرے میں چھپ جاتا ہے اس کو روشنی کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہاں اس کو یہ مفہوم بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم رات کے اندھیرے میں مثلا کوئی چھپ کر کوئی کام کرتے تو ہمیں عام کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ رات کا اندھیرا چھپنا یہ انسان کے لیے ایک محتاج ہے، انسان اس کے روشنی کا، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ دونوں حالتیں ایک جیسی ہے۔ رات کی گہرے اندھیرے میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، کوئی رات کے گہرے اندھیرے میں چھپ کر کوئی گناہ کرے، یا وہ ایسا ہی ہے جیسے دن کی روشنی میں چل کر رہا ہو، اس کے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہی اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، جو رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے اور جو دن کی روشنی میں چل رہا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے برابر ہے۔ اس لیے کہ لہو معقبات من بین یدیہ، اس اللہ کی ذات نے انسان کے لیے ایک اپنے نگران مقرر کر دی ہیں۔ یہ بہت باریکی کی بات ہے، ہمیں اس پہ درک کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے نے ایک خصوصی نگران بھیجے ہوئے ہیں ہمارے ہر انسان کے ساتھ۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ کے نگران ہیں، اللہ کی سیکیورٹی، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سیکیورٹی انسان کے ساتھ موجود ہے، اور وہ اس کو چیک کرتی ہے ہر وقت، اس کے اعمال کو دیکھتی ہے کہ وہ اچھا عمل کر رہا ہے، وہ برا عمل کر رہا ہے، وہ نیک عمل کر رہا ہے، وہ برائی کر رہا ہے، نیکی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، نیک جو بھی کام کرتا ہے وہ خلق خدا کے لیے بہترین کام کرتا ہے، وہ خلق خدا کو ناراض کرتا ہے، وہ بے ایمانی کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، دوسرے کا حق کھاتا ہے، کسی مومن کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، یہ اخلاقی برائیاں، یہ سماجی برائیاں، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، وہ نیکی کے کام کرتا ہے، وہ اصلاح کرتا ہے، وہ امر بالمعروف کرتا ہے، وہ نہی عن المنکر کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی یتیم کو کھانا کھلاتا ہے، کسی محتاج کی مدد کرتا ہے، کسی کے بارے میں نیک خیال کرتا ہے، نیک گمان کرتا ہے۔ دونوں کیفیتیں ہیں، وہ نیکی کرتا ہے تب بھی، وہ اچھائی کرتا ہے تب بھی، اگر وہ برائی کرتا ہے خدا نخواستہ تب بھی۔ یہ ساری کیفیتیں اللہ کے نگران جو اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان سب چیزوں کی چیک کرتے ہیں، اس کو چیک اینڈ بیلنس ہے اس کا احتساب ہوگا اس بارے میں، وہ اس کو لکھتے ہیں، اور اس کی آگے اور پیچھے ہیں۔ جو اللہ کے نگران ہیں وہ اس کے آگے بھی ہیں اور اس کے پیچھے بھی ہیں، یعنی اس کے آگے پیچھے دونوں طرف سے اس کو کور کیا ہوا انہوں نے۔ تو یہ یعنی اگر وہ کو پوشیدہ عمل کرتا ہے تب بھی اس کا وہ پوشیدہ نہیں رہتا، جو ظاہر کرتا ہے وہ بھی اس کا لکھا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ سورہ بہت بہترین عالی سورہ ہے کہ اگر انسان اس کے مضامین کو کھول کر بیان کرے تو بہت ساری چیزیں اور نقطے راز انسان کے اوپر عیاں ہو جاتے ہیں، بہت سارے راز منکشف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اس کے نگران ہیں، جو اس کی سیکیورٹی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی سیکیورٹی، یہ انسان کو ہر حال ہر وقت اپنی نظر میں رکھتی ہے۔